سورۃ ملک آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ آپ بتائیے کہ جو آدمی اپنے چہرے کے الٹی سائڈ پہ چل رہا ہو وہ صحیح راستے پہ ہے، یا وہ آدمی جو سیدھی راہوں پر چل رہا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے۔ تم بہت ہی کم ہو جو اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ دو بندے ہیں، ایک جو الٹی سائڈ پہ چل رہا ہے، ایک وہ ہے جو سیدھی راہ پہ چل رہا ہے۔ ان میں سے کامیابی والی راہوں پر کون چلے گا؟ اللہ پاک نے سوال پوچھا، افمن یمشی، کون ہے ان میں سے کامیاب کون ہے؟ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دی، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دی کہ ایک ہی اللہ ہے، رب ایک ہی ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ تو روشنی ہے، وہ لائٹ کی طرح ہے، تو روشنی کی تو اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ روشنی کی طرح سے ہے، اس کی اولاد کیسے ہو گئی؟ تو نہ ہی اس کی بیوی، نہ اس کے بچے۔ اور قرآن پاک میں آ رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا، کوئی اس کی طرح کا ہو نہیں سکتا۔ مثال کیسے دیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح مثال اس کی دی ہی نہیں جا سکتی، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو مثال کیسے دیں گے؟ تو اللہ پاک کی کوئی اولاد نہیں، وہ تن تنہا ہے، اکیلا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن غرور، تکبر کرنے والوں کو اور کافروں کو اللہ پاک چہرے کے بل چلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیسے پاسبل ہے؟ چہرے کے بل کوئی کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ذات پیروں پہ چلا سکتی ہے چہرے کے بل نہیں چلا سکتی، وہ چلا دے گا، اور زخمی چہروں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو ہیں تو مسلمان لیکن ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے مانگنا، یار یہ چیز دے دو، وہ دے دو، ادھر سے پکڑو، سب کچھ ہوتا ہے، خرچ کرنے کی صرف ہمت نہیں ہوتی، یا چلو یار گزارا کرو، ادھر سے پکڑو ادھر سے لو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا چہرے پہ زخم ڈالنے کے برابر ہے۔ چاہو تو قیامت کے دن ستھرا سا چہرہ لے آنا، چاہو تو زخموں سے چور چور لے آنا۔ ایک صحابی نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ یہ کام نہ کیا کریں، تجارت کر لیں، تجارت کر لیا کریں، سوال نہ کیا کریں۔ اور حضرات صحابہ نے جب یہ سارا کچھ سنا تو وہ جو گھوڑے کو وہ چھانٹا سا پکڑا ہوتا ہے، بعض اوقات بعض صحابہ جا رہے ہوتے تھے ہاتھ سے گرتا تھا، وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے یار یہ ذرا پکڑانا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سوال نہ کرنا۔ ان کے ذہن میں یہ چیز ایسے بیٹھ گئی تھی، خود اترتے، خود پکڑتے، دوبارہ سے سوار ہو جاتے۔ بعض صحابہ کہا کرتے یار ہمیں کہہ دینا تھا، نہیں، اللہ کے نبی نے سوال کرنے سے منع کیا، مانگنا نہیں، صرف ایک اللہ سے مانگیں بس۔
ہاں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہیلپ لی جا سکتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انصر اخاک، اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہا کریں. کسی بھی بھائی کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، لیکن جان بوجھ کر انسان اپنی سستی کر کے لوگوں سے کہے یار آپ کر دیں، آپ ہیلپ کر دیں، آپ دے دیں، ادھر سے ہو جائے. توقعات لگانے سے بھی منع کیا گیا کہ لوگوں سے توقعات نہ لگا کے رکھو، لوگوں کے اللہ سے رکھا کرو. آپ دیکھیں گے آج کے معاشرے میں جس بندے نے لوگوں سے توقع لگا کے رکھی ہو، یہ ہمیشہ پریشان بھی رہے گا، گالیاں بھی دے گا، برا بھلا کہتا رہے گا. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا. بھئی آپ نے توقع لگا کے کیوں رکھی تھی؟ اللہ نے ہمت طاقت سب کچھ دیا ہے، اٹھیں اپنا کام خود کریں. آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہوگا، بڑے مشہور اسکالر ہیں اور غیر سودی بینکاری جو ہے اسلامک بینکنگ کے نام سے بڑا کام کیا ہے. یہ ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالحی بتانے لگے کہ جب سے حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، بچپن سے اللہ پاک نے توفیق دی کہ سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں. کہنے لگے میں نے اپنی میرڈ لائف کے 56 سال گزارے ہیں، 56 ایئرس. میں نے ان سالوں میں 56 ایئرز میں اللہ گواہ ہے کبھی ایک دفعہ بھی اپنی وائف کو نہیں کہا کہ میرے لیے ذرا پانی لے کے آؤ، کہ جو کام میں خود کر سکتا ہوں میں اس کو کیوں کہوں کہ یہ کرے. اس کو ثواب ہوگا تو مجھے اس سے دگنا ہوگا کہ میں نے اس کو تکلیف سے بچایا ہے. تو اسلامک سکالرز ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اس حد تک سوچا کرتے تھے کہ نہیں سوال نہیں، اپنا کام. آج ہمارا ایک فیشن بن گیا، اچھے سوٹڈ بوٹڈ صاف ستھرے پرفیوم، اور کبھی اس روم کے والے کے پاس چلے جاؤ، کبھی اس گھر، یار تھوڑے سے پیسے چاہیے، ادھر یار تھوڑا سا بس تیرے بھائی کو چاہیے، مل جائے گا. پتہ چلتا ہے سینکڑوں لوگوں سے لیا ہوا ہے اور واپس کسی کو نہیں کیا ہے. عزت اسی میں سمجھ لی ہے، کام کرنے میں ذلت سمجھ لی. جس سے پوچھ لیں یار یہ لوہے کا کام اب مجھے سوٹ کرتا ہے، آج تیرے بھائی کو یہ والا کام سوٹ کرتا ہے. بھی صحابہ نے بھی کام کیا، نبی لکڑی کا کام کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام نے لکڑیوں کا کام بھی کیا ہے. اس میں کام میں کیا برائی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، لکڑی کا کام ہی کیا تھا، جانتے تھے تو بنائی تھی کہ بھی طوفان آنے والا ہے، کشتی تیار کرو، قرآن پاک میں آ رہا ہے، تیار کی انہوں نے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ حدیث پاک میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے. اس میں ہمیں کیا فرق پڑ جاتا؟ کپڑے دھو لیے، ابھی میں اس کام کے لیے رہ گیا ہوں. نبی نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے دکھایا، بلکہ جوتے میں بعض اوقات ایک آدھ ٹانکا لگانا ہوتا تھا، سوئی دھاگے کے ساتھ، وہ بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے، وہ بھی کسی سے نہیں کہنا. گھر میں آئے سامان بکھرا ہوا ہے، یہ نہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، صفائی کیوں نہیں ہوئی. حدیث میں آتا اللہ کے نبی خود ہی سمیٹنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ سوال نہیں کرنا، دوسرے کو راحت دینی ہے. جو دوسروں کو راحت دیتا ہے ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند. ایک آدمی آئے اللہ کے نبی کے پاس، ان کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں جو اس کو پیش کرتے. 2-4 صحابہ سے بات کی، یار ایک مہمان ہے لیکن ہے کچھ نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں لے جاتا ہوں گھر میں. وہ لے گئے، بیگم سے پوچھا کھانے کے لیے، اس نے کہا بھی تھوڑا سا ہی ہے، یا آپ کھا لیں گے یا بچے کھا لیں گے، اب مہمان کو کیسے دیں گے، وہ تو ہمارے لیے اپنے لیے تھوڑا ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو کھانا رکھو اور دیا بجھا دینا، منہ ہلاتے رہیں گے، اللہ کے رسول کا مہمان کھا لے گا. انہوں نے یوں ہی کیا، دیا بجھا دیا. اب منہ ہلانے لگے، مہمان کو لگا کہ یہ کھا رہے ہیں، انہوں نے کھانا چانا کھا لیا. صبح وہ صحابی فجر پڑھنے گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہاری مہمان نوازی بڑی پسند آئی ہے. اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کی اکیڈمی کے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھو، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو راحت دے دیتے ہیں، خود تکلیف میں رہ لیتے ہیں. تو یہ آیت قیامت تک ان لوگوں کے لیے ہے جو خود تو تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ چلو یار کسی اور کو راحت مل جائے. تو گھروں میں آنے کا طریقہ سلیقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اس طریقے سے آئیں اور سوال نہ کریں، کسی سے مانگے نہیں. ایک صحابی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری لوگ بہت رسپیکٹ کریں. فرمایا لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر ڈالنا چھوڑ دو. اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے کماتا ہے،
کتنا بچاتا ہوگا. ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اس نے کمیٹیاں بھی ڈالی ہوں گی, کوئی نہ کوئی پلاٹ بھی خریدا ہوگا. ارے بھائی اللہ کے بندے, تمہیں اس چیز سے کیا غرض ہے؟ اس کے پاس 10 ہے, اللہ اسے کروڑ دے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ تو جو لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں اس کے پاس کتنا ہے, کیسا ہے, کہاں سے آتا ہوگا, آپ یقین رکھیے کہ یہ لالچی انسان کی نشانیاں ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ مجھے لالچی بندہ بالکل اچھا نہیں لگتا, میں اس کو بالکل لائک نہیں کرتا. اور جس کو نبی پسند نہیں کرتے یقیناً اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.